دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیفنس منسٹری کے تھرو آتا ہے یا کوئی ڈائریکٹ چینل آتا ہے. جو انہوں نے لکھنا ہے لکھیں گے وہی، اور ان کو لکھنا بھی وہی چاہیے، نمبر ایک بات. اور دوسری بات، ابھی جو نوٹسز ایشو ہیں ان کے اوپر جو جواب آئے گا اس پہ کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی ہوگی بھی نہیں. اصل جو معاملہ کھلے گا وہ انویسٹیگیشن کے اوپر کھلے گا، جب کوئی کمیشن بنے گا، جب کوئی ایکسپرٹ اس سارے مسئلے کی انویسٹیگیشن کرے گا اور ایویڈنس کلیکٹ کرے گا. اور اس ایویڈنس میں یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا حقانی صاحب کا اور اعجاز منصور صاحب کا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا. اگر وہ ہو گیا تو پھر کیا حقانی صاحب کا اور پریزیڈنٹ صاحب کے درمیان کوئی لنک تھا کہ نہیں. جب یہ چیزیں کھلیں گی تو یہ میرا اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ٹھیک. پرویز صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ایک تو ظاہر ہے کہ آج آپ نے بڑا جلسہ کیا اور لاڑکانہ کے اندر کیا، یہ کون سا میسج تھا جو کہ آپ نے وہاں پہ دیا اور محترمہ کے قاتلوں کے حوالے سے بات کی؟ کیا آپ نے بھی سندھ کے اندر بے نظیر کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کچھ دن جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہے؟ پی ایم ایل این کا کردار مثبت ہے یا منفی؟ آپ ہی بتا سکتے ہیں. پہلے تو میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جی اسی میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. دراصل ہماری بدقسمتی کا آغاز اس دن ہو جاتا ہے جب ہماری منتخب حکومت جو 2008 کے انتخابات میں منتخب ہو کر آتی ہے اور پوری پاکستانی قوم مشرف کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتی ہے. وہ تمام جماعتیں جو مشرف کی حامی تھیں ان کو انتخابات میں شکست ہوتی ہے، اور وہ تمام جماعتیں جو مشرف کے عطاب کا نشانہ تھیں پاکستان کے عوام ان کے حق میں ووٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے عوام ماضی کے ساتھ اور اس ماضی کے ساتھ جس کو ہم مشرف کا دور آمریت کہتے ہیں اپنا رشتہ ناتا توڑنا چاہتے تھے. ان پالیسیوں کے خلاف تھے جو مشرف صاحب کی پالیسیاں کہلاتی تھیں. اگر منتخب حکومت مشرف کی پالیسیوں کے تسلسل سے علیحدگی اختیار کر لیتی اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق اور ایک خود مختار ایک آزاد ملک کے شان کے مطابق اپنی پالیسیاں ترتیب دیتی، اپنی حکمت عملی اختیار کرتی، تو آج ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے، نہ 2 مئی کے واقعات کی بحث کر رہے ہوتے اور نہ میمو گیٹ کے واقعات کی ہم بحث میں الجھے ہوتے. یہ بدقسمتی کے توق جو ہمارے گلے میں ڈلے ہیں، یہ جو بدنامی کے توق ہمارے گلے میں ڈلے ہیں، یہ مشرف کی پالیسیوں کا تسلسل کا منطقی نتیجہ ہے. لہذا پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ان کی حکومت کو اپنی اس غلطی کو، بلکہ اب اس کو میں غلطی نہیں گناہ کہوں گا، کہ اپنے اس گناہ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے مشرف کی پالیسیوں کا تسلسل اختیار کر کے پاکستان کے حق میں بھی بھلا نہیں کیا اور اپنے لیے بھی کچھ اچھا نہیں کیا. صاحب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مشرف کی پالیسیز کا تسلسل نہ ہوتا تو آج یہ پاکستان کی خود مختاری پر اٹھنے والے سوال نہ اٹھتے. بہت ساری باتیں جو ہم نے کی ہے. پرویز صاحب میرے بھائی بھی ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ کے بھی، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں صرف پارٹی کے مفادات کے مطابق گفتگو کی ہے انہوں نے، جو مجھے تو اچھی نہیں لگی ہے. قومی مفاد میں بھی بات کریں نا، بدقسمتی کریں جب قومی رہنما مفاہمت کریں. اگر ہمارے پہ مفاہمت کی بات ہوگی تو بات پھر آگے جائے گی. پہلی مفاہمت رات کی تاریکی میں کی گئی، اس کا بھی تذکرہ ہوگا. پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. اگر قوم کے بہادر رہنما ڈٹ جاتے تو آج بات بھی بنتی. خود تو رعایت لے کر بھاگ گئے، پھر 10 سال، پھر ہمیں پتہ نہیں تھا، پھر 5 سال، ساری باتیں کر کے تو بیڑا غرق آپ کر گئے. نمبر دوسری بات 4.5 سال ہونے کو آئے، آپ ہمارے ساتھ قدم بقدم ساتھ ملا کے چلے. ایسے اگر بلنڈر ہوتے تو پہلے آپ چھوڑ گئے ہوتے. ایک دن بھی آپ نے اپوزیشن تو نہیں کی، آپ نے تو ہماری دوستی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے، ہم نے کوئی ایسا بلنڈر نہیں کیا. اب رہا سوال اس آمریت سے کس انداز سے جان چھڑائی جا سکتی تھی. اپوزیشن میں آپ بھی تھے، مشرف کے عطاب میں تھے. کہیں بھی آپ 4 آدمی میں، پرویز صاحب ان بھلے لوگوں میں ہیں، 4-5 آدمی کو چھوڑ کر کسی آدمی نے کچھ نہیں کیا، وہ پرسکون رہا. ہمارے تو اقدامات کو، فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں. مشرف کے ایک بھی فیصلے کو سپریم کورٹ میں نہیں چیلنج کیا گیا. کیوں نہیں آپ نے چیلنج کیا؟ صرف جمہوری حکومت کو روکیں گے آپ، آمریت کو نہیں روکیں گے. آمریت کے خلاف اچھا چلے. اب آپ کے جب غفیر نکل آئے، اس زمانے میں آپ نے کیوں نہیں احتجاج کیا جب مشرف تھا؟ اب اس سارے معاملات میں جتنے ہم قصوروار ٹھہریں گے اتنے آپ بھی ٹھہریں گے. ہم نے تو دل کی روشنی میں باتیں کی ہے، کورٹ میں ڈیفیر ہی نہیں کیا.
ہم نے اس کو کارنامہ نہیں سمجھا, ہم نے بھی مسئلے سمجھی کہ کسی انداز سے پرامن طریقے سے. لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ ہم قربانیاں دے کر آئے, قربانیاں نہیں. اب کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ کو کہتا ہوں, ماضی میں جائے بغیر کہتا ہوں محترمہ, کہ اب آگے جانا چاہیے. صحیح. اب یہ کوسنے دینا ہم بند کریں کہ پیپلز پارٹی یوں کرتی, آپ کے لیے بھی کہا جائے گا آپ بھی یوں کرتے. ان کو چھوڑیں, اب آگے چلیں. اب آپ کے کیا ہے, 4 سال آپ نے سکون سے گزارے ہیں, 1 سال مزید چلنے دیں. ایسی افراتفری پیدا نہ کریں جو غیر جمہوری قوتوں کو کوئی قوت ملے. مگر وہ نہیں کرتے. ابھی تک جمہوریت تو ان کی وجہ سے بہرحال ہے, میں اس سے شکایت بھی نہیں کر رہا, اور ان کو فرینڈلی اپوزیشن کا ہم نہیں تانا دیتے رہے. میں پھر بھی میں نے اس کی برائی نہیں کی. میں نے کہا 4 سال وہ ہمارے رہے. میں کہتا ہوں جب عامر سے ہم 10 سال اب معاہدہ طے کر نبھا سکتے ہیں وعدہ, تو عوام کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ بھی 5 سال کا وعدہ پورا کریں. اتنی افراتفری نہ پھیلائیں, اتنی غیر یقینی نہ پھیلائیں جو ہمیں گلے میں پڑ جائے. آپ کی بھی قربانی ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں, آپ بھی ہماری کریں. ہمارے اور آپ کی کوشش سے ایک جمہوریت آئی ہوئی ہے. صحیح بات. اب اس کو آپ فی الحال اس کو ایسے تباہی کے کنارے نہ چھوڑ دیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس طرح اور کیا کریں, مطلب کس طرح, میں بریک پہ جانا ہے لیکن اور کیا کریں؟ میں کچھ نہ کریں. میں کہتا ہوں جمہوریت چل رہی ہے, تنقید بھی بلا شبہ کریں, کوئی حرج نہیں, آخر اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن جس قسم کے دیکھیں, اب پارلیمنٹ کے خلاف پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب لکھ کر دیں کہ مجھے اسمبلی پارلیمنٹ پر اعتبار نہیں, پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکے گی, تو اگر سپریم کورٹ اپنی پر آ جائے اور فیصلہ دے دے کہ پارلیمنٹ ناکام ہے, تو آپ کی ذمہ یہ کارنامہ آپ کا لکھا جائے گا یا آپ کی لیے برائی لکھی جائے گی؟ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. مگر میں نے پرویز صاحب سے پوچھوں گے, نہیں ہے بریک کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ میاں صاحب عدالت کیوں گئے, اور پوچھیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب آج جو لاڑکانہ گئے تو انہوں نے محترمہ کے قتل کے حوالے سے اور ان کے قاتلوں کے حوالے سے جو باتیں کی وہ کیوں کی؟ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں یہ دونوں سوالات. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب وزیر قانون ہمارے ساتھ ہیں. بہت خبریں آج ہم نے ان سے پوچھنی ہیں, لینی ہیں. پرویز رشید صاحب ہیں اور انصار عباس صاحب ہیں. انصار صاحب, سب سے پہلے میں ویسے مجھے جانا پرویز صاحب کے پاس چاہیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہی کے پاس چلی جاتی ہوں. پرویز صاحب, یہ مولا بخش صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے خلاف عدلیہ کو نہ کھڑا کیا ہوتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. کیوں ضرورت پیش آئی, کیوں میاں صاحب خود چلے گئے؟ ایبٹ آباد کے واقعے کے اوپر تو وہ خود نہیں گئے پارلیمنٹ کے اندر. سوال تو بہت ویلڈ ہے. جی, پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے جو گفتگو کی تھی وہ سب کی سب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں تھی, اور میری جو آبزرویشنز تھیں, اعتراضات تھے, تنقید تھی, وہ شخصی نہیں تھی, وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے نہیں تھی, وہ پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے تھی. جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا کردار ہے, جیسے ہم خطے میں امن کے لیے ہمارا کردار ہے. دیکھیے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین بھی ہے, دنیا کے دوسرے ملک بھی ہیں, لیکن ہر ایک نے اپنے قومی مقاصد اور قومی مفادات کو پیشہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسی کو ترتیب دیا ہے. ہم نے اپنے قومی مفادات کو نظر انداز کر کے ایک پالیسی کو اختیار کیا تھا ماضی سے. اس کے جواب میں مولا بخش صاحب نے جو باتیں کیں تو ان کا اس سے جی میں عرض کرتا ہوں. میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی خاموشی کے ساتھ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری گفتگو سنیں گے. بالکل. انہوں نے جو باتیں کی, اب دیکھیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ پھر محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ 81 میں پاکستان چھوڑ کر کیوں باہر تشریف لے گئی تھیں. پھر مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں انہیں یہ یاد کراؤں. دیکھیے, ہم 3-4 سال سے آپ کی بات سنتے چلے آئے ہیں, ہم نے یہ بات نہیں کی جو میں آج کہہ رہا ہوں, لیکن یہ آپ گفتگو کو اس جگہ تک لے جاتے ہیں کہ دوسرے فریق کو آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ان تلخ باتوں کو آپ کے سامنے دہرائے. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ 81 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو ملک چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور بیگم نصرت بھٹو ملک چھوڑ کر چلی گئی تھیں تو دراصل وہ بھاگ کے گئے تھے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا, اور آج بھی میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ ستم تھا
جس نے ایک ایسے حالات پیدا کیے جس میں محب وطن پاکستان کی قیادت کے لیے پاکستان میں شاید رہنا ہی مشکل ہو گیا. لہذا ہم آپ کے لیے پھر دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف صاحب اس ملک سے پہلے باہر گئے یا محترمہ بے نظیر بھٹو پہلے اس ملک سے باہر تشریف لے جا چکی تھیں؟ طریقہ مختلف تھا پرویز صاحب. چانڈیا صاحب اس پہ گفتگو کر لیں گے. میں ابھی آپ میری بات سن لیں مہربانی کر کے. آپ نے کیا بات, مجھے بھی اب کرنے دیں بات. اور پھر مجھے بتائیے آصف زرداری صاحب کیا ملک سے باہر نہیں چلے گئے تھے؟ ان پر کون سا مقدمہ تھا یا کون سا خوف تھا اور کس نے ان سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیے اس ملک سے باہر؟ اور کیوں خاموشی سے چلے گئے؟ ان کی تو ضمانت پر رہائی ہو گئی تھی. فتح کے جلوس لاہور میں وہ نکال رہے تھے اور اچانک ایک دن وہ ملک سے چلے گئے اور پھر واپس. تو ہم اس طرح کی گفتگو جو ہے اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر مہربانی کر کے دوسروں پر پتھر نہ ماریں. میں نے آپ سے خارجہ پالیسی کے امور پر گفتگو کر رہا تھا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہوں گا, اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک. دیکھیے عرض یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. جی ہم نے صرف ایک ایسی چیز جس نے پاکستان کو مضطرب کیا, ہر پاکستانی شہری کو مضطرب کیا. مولا بخش چانڈیو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ کہہ دے کہ کیا جو کچھ میمو گیٹ کے حوالے سے اخبارات میں چھپا ہے اس کے دل میں بھی کوئی چبن نہیں ہوئی؟ کیا یہ خود مضطرب نہیں ہوا؟ کیا اس کے ضمیر نے اس سے یہ سوال نہیں کیے؟ ایبٹ آباد کا واقعہ بھی تو بہت بڑا تھا پرویز رشید صاحب. جہاز آئے تھے, اسامہ بن لادن کو لے کے گئے تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکے تھے. وہ بھی بہت بڑا معاملہ تھا. اس پہ بھی کمیشن کے لیے جانا چاہیے تھا. میں اس پہ عرض کرتا ہوں. ہم نے اس پہ بھی جو مطالبہ کیا, ہمارا ایک ہی اصولی موقف تھا. اس پہ بھی ہمارا اصولی موقف یہی تھا کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائے. یہاں پہ بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ کمیشن قائم کیا جائے اور کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائے. اگر حکومت کمیشن بنا دیتی میں بالکل صحیح بات ہے. اگر کمیشن بنا دیتی حکومت تو ایسا نہیں ہوتا. مولانا بخش صاحب جلدی سے میں آپ کا جواب چاہوں گی تاکہ میں عباس صاحب کے پاس بھی جاؤں. بلا شبہ جائیں, لیکن جیسے پرویز صاحب نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو بات میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جو بات دوست نہ کریں اس کا جواب دوں, کبھی نہیں. آپ ریپیٹ ہوگا پروگرام, آپ دیکھ لیجئے گا. آپ نے پیپلز پارٹی پہ بات کی کہ پیپلز پارٹی یوں نہ کرتی تو یہ حالات نہ ہوتے, ہم شرمندہ نہ ہوتے. یہ آپ نے سارا کیس پیپلز پارٹی کے خلاف باندھا ہے, اس لیے مجھے جواب دینا پڑا, ورنہ میں جواب نہیں دیتا. لیکن اسی لیے میرا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جیسے ہی آپ یہ اعلان ہوا مجھے تکلیف ہے کہ وہ کہتے چبن, کیوں نہیں چبن ہوگی؟ آپ درست کہتے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں, میں نے بھی پاکستان کی سیاست کی ہے. جیسے جنم لیا ہے میں نے سیاست میں, وفاقی ہی سیاست کرتا ہوں. مجھے بھی اتنی پریشانی ہے جتنی آپ کو ہو سکتی ہے, لیکن ایک طریقہ کار تھا. وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جناب اگر یہ بات ہے تو ہم اس کو انکوائری کریں گے, ان کو بلائیں گے. آپ کے لیڈروں نے ہر چینل پہ بیٹھے کہا جناب کیسے آئیں گے, وہ آئے گے نہیں, وہ آ چکے. پھر آپ نے کہا جناب یہاں بیٹھے بیٹھے کر رہے کچھ تو ایکشن اٹھائیں. کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا. پھر درست ابھی جواب, پھر ایسے تو کیس نہ بنائے. پھر آپ کو وزیر اعظم دوبارہ ایوان میں آئے اور فلور پہ آ کر کہا جناب اس کو ہم تحقیقات بھی کریں گے, جو قدم اٹھانا وہ اٹھائیں گے بھی. وہ آئے بھی, آپ کے اندازوں کے خلاف آئے. پھر آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا, انہوں نے استعفا دی. اب کہتے ہیں استعفا دی تو یہ تو دال میں کالا تھا. بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ایشر ہونا چاہیے. اب وہ بغیر کسی عہدے کے آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیں نمبر دو انکوائری چلی, سربراہان فوج کے سربراہوں نے ان سے ملاقات کی, بات کی, انکوائری آگے چلی. کوئی پھر قومی سلامتی کا خود نے نہیں کی. آپ کو رضا ربانی کی کمیٹی پر اعتماد ہے, پورے پارلیمنٹ پر مشتمل ہے کمیٹی. بالکل ڈاکٹر صاحب نے خط لکھا اس کے لیے. تو سوال یہ ہے جب اتنا بڑا اس کمیٹی نے کام کیا تو آپ کو اطمینان کرنا چاہیے تھا اس کمیٹی پر. کچھ نہیں کرتے کمیشن اسی طرح کی. وہ کہتے ہیں نا اس کمیٹی نے بہت سارے کام کیے. اس کمیٹی نے ایک عجیب و غریب کام کیا ہے جس کا مطالبہ کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب کہ آئین بحال ہو. یہ کمیٹی وہ ہے, یہ کارنامہ ہے پیپلز پارٹی کا. آپ مانے نہ مانے, اس جو آپ کی خواہش تھی کہ دوبارہ پرائم منسٹر بن کر آئیں, صرف اس لیے آئین کا بحالی تھا, وہ بھی کیا. لیکن پھر ایک کمیٹی بنی, اس میں چلا گیا. میں یہ صرف کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کے عدالت جانے پر. صدر صاحب جو ہے وہ جواب داخل کریں گے. اب تو پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا ہے, لیکن وہ تو جواب جو آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ نہیں کریں گی, اتنے بڑے ادارے میں جا کر کہنا پارلیمنٹ کے لیے, مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے. 2 بار سیاستدانوں پر افسوس ہوا ہے مجھے.